ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، آج آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی بھی محفل ہے، اور جناب قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برسی بھی ہے۔ میں ان کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے، فنا فی الشیخ تھے، فنا فی الرسول تھے، اور جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی تھی تو ان کے آنسو چھلک رہے ہوتے تھے۔ تو والدین کے متعلق بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، مگر اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے متعلق کہ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا میلاد پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوا کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا یا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ حدیثیں جو ہیں جتنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ سیاہ ستہ سے ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک صحابی رسول مسجد میں جاتے ہیں، بخاری شریف ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 دفعہ قسم اٹھوائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے جو 3 دفعہ قسم اٹھوائی ہے، اس بات کی وجہ یہی نہیں کہ مجھے آپ پر شک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومننا علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہدایت بخشی اور آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا، اور وہ احسان فرمانا یہ تھا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، کہ حضور آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ رب کا ہم پر احسان ہے، ہم اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس پر قسم اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے پھر پوچھا، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ فاتی جبریل علیہ السلام، ابھی بھی جبریل امین آیا ہے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں آپ کا رب اس پر فخر کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں وہ حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے، یہی تو میلاد ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، فرمایا میں بنی آدم میں قرنا فقرنا سب سے بہترین زمانوں میں آتا رہا، یہاں تک کہ اس زمانے میں میری ولادت ہوئی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کا خود ذکر فرما رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں ہمیشہ بہترین لوگوں میں، ہر زمانے میں بہترین لوگوں میں آتا رہا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، واصطفیٰ قریشا من کنانہ،
اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. یہی تو حضور کا میلاد ہے. حضور اپنی آمد کا، اپنے خاندان کا خود ذکر فرما رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام تک شاید کوئی ایسی بات پہنچی تھی جو حضور علیہ السلام تک پہ ناگوار گزری. حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لائے. فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلہم فی خیرہم فرقتا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو مجھے اس میں سے سب سے بہترین فرقے میں تخلیق فرمایا. فجعلہم فرقتین ثم فجعلہم فرقتین فجعلنی من خیرہم فرقتا، پھر جب دو فرقے بنائے تو اس میں سے سب سے بہترین فرقے میں مجھے بنایا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، فرمایا جب گھر بنائے گئے تو ان میں سے سب سے بہترین گھر میں مجھے بنایا گیا اور سب سے بہترین نسب مجھے عطا فرمایا گیا. یہی تو حضور کا علیہ السلام کا میلاد ہے. اس کے علاوہ کیا میلاد ہو سکتا ہے؟ اور سامعین محترم، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، حضور سے سوال کیا گیا پیر کے روزے کے متعلق. تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ اس دن پیر کے دن جو میں روزہ رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اور پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو سامعین محترم، ایک حدیث مبارکہ اور پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیں گے کہ یہ ساری کائنات، اس کا حسن و جمال یہ حضور علیہ السلام کے لیے بنایا گیا. لما اصاب آدم الخطیۃ رفع رأسہ فقال ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غفرت لی. حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سے جب لغزش ہوئی تو انہوں نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا. فقال ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غفرت لی، اے اللہ تجھے میں محمد کا واسطہ پیش کرتا ہوں، ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری مغفرت فرما دے. فوحى اللہ الیہ وما محمد ومن محمد، اللہ نے وحی فرمائی کہ آدم کون محمد، کیا محمد؟ فقال ربی لما اتممت خلقی رفعت رأسی الى عرشک فاذا هي مکتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے میری تخلیق مکمل فرمائی، میری خلقت مکمل فرمائی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فعلمت انه اکرم خلقک علیک اذا قرأت اسمه مع اسمک، تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ وہ ہستی جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کائنات میں سب سے معزز اور محترم ہستی ہے. اللہ نے فرمایا غفرت لک، اے آدم میں نے تیری لغزش کو معاف کر دیا. وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وہ تمہاری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے. وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر میں نے اسے تخلیق نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی تخلیق نہ کرتا. تو سامعین محترم، یہی میلاد ہے حضور علیہ السلام کا. وقت کم ہے، میں کچھ اور بھی احادیث اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ادب مصطفیٰ اس پر بات کرنا چاہتا تھا، مگر والد کی شان میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے والد کو یہ شان اور عظمت دی ہے